بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، قرآن مجید میں آگے دیکھتے ہیں کہ اگلا ٹاپک ہے جہاد، اور جہاد کا حکم تقریباً 40 یا اس سے بھی کچھ زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ اس میں مختلف جگہ پہ مختلف ریفرنسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، دوسرا سپارہ 9 کو، دوسرا سپارہ 14 کو۔ یہ جہاد جو ہے یہ قرض حسنہ ہے۔ میں ریفرنس اگر کسی کو چاہیے ہو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، یہ میں ویسے ہی بتاتا ہوں آپ کو۔ ایمان نکھارنے کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، پہلے بھی نبیوں نے جہاد میں حصہ لیا۔ اس سے کافروں کے دل میں ہیبت ڈلتی ہے، اور مغلوب کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا کہ مغلوب کی خاطر لڑو۔ جب جہاد کرنے کے لیے جاؤ تو خبرداری سے کوچ کرو۔ یہ جو شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی فریب، یہ سست ہیں، یہ مجاہدوں کے مقابلے میں نہیں جیت سکتے۔ موت ہر جگہ آئے گی، مجاہد افضل ہوتے ہیں، حق کبھی بھی ہمت نہ ہارو۔ اسی طرح اللہ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، پھر کہا کہ اگر کوئی جہاد میں پیٹھ پھیرے تو عذاب اس کے اوپر آئے گا۔ ساتھ دینا چاہیے جہاد والوں کا، فساد ختم ہونے تک جہاد کرو، جہاد کی تیاری رکھو۔ اے نبی، لوگوں کو جہاد کا شوق دلا۔ اگر کوئی ایک جو ہے نا اچھا موٹیویٹڈ مجاہد ہوگا تو وہ 10 پر بھاری ہوگا۔ مجاہدین، مہاجرین و انصار، جو مجاہد تھے مہاجرین و انصار، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ پھر کہا کہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ گھات لگاؤ، کہیں لکھا کہ اگر توبہ کریں تو پھر چھوڑو، کہ اگر کوئی تیاری نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جہاد فرض ہوا، اور مہاجر و صحابہ نے حصہ لیا۔ یہ جہاد سے بھاگنے کا فائدہ نہیں۔ اس میں یہ بھی حکم ہے کہ جلدی صلح نہ کرو، یہ 26 سپارہ 8 کو، اور ہر چیز کا ریفرنس ہے۔ جنگ کے لیے اللہ نے لوہا اتارا، اور یہ ہے کہ کہا کہ اللہ کے راستے میں مالوں سے، جانوں سے لڑو، اور کفار اور منافقین سے سخت جہاد کرو۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔